نحمده ونصلي على رسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. A very warm welcome to you all. آج ہماری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکچر نمبر 22. گزشتہ نشست میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ہم نے دیکھا کہ غم کا سال جو تھا عام الحزن جو کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے چاچا جس نے آپ کا اتنا ساتھ دیا تھا، وہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے ابو طالب کا. تو اس کا سارا مکمل واقعہ ہم نے گزشتہ نشست میں کور کیا تھا. چلیے آج اپنی بات یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں، اپنی مجلس کا آغاز کرتے ہیں. آپ سبھی سے بھی گزارش ہے کہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام رکھیں، اور ہم جہاں کہیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا لازمی ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو اس سال کو غم کا سال اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں سہارے، تو تقریباً 10 رجب میں یہ ان کے چچا یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا دنیا سے انتقال ہوا. اس کے کچھ ہی دنوں میں آپ کی زوجہ مطہرہ کا بھی انتقال ہوا. تو دونوں کی انتقال میں زیادہ ڈفرینس نہیں ہے. تو آج ہم آگے بڑھیں گے. ہمارا ٹاپک جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جوار رحمت میں، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ جو تھی، جو آپ کی سب سے چہیتی بیوی رہی ہیں، ان کا دنیا سے پردہ فرمانے کا کیا واقعہ ہے، اس پر ہم آج بات کرتے ہیں. تو جناب ابو طالب کی وفات کے 2 ماہ بعد یا صرف 3 دن بعد، دو الگ الگ روایت ملتے ہیں، یا تو دونوں کی وفات کے درمیان میں 2 مہینے کا وقت ملتا ہے یا پھر 3 دن کا وقت ملتا ہے، یا صرف 3 دن کے بعد ہی ان دونوں میں جو ہے اختلاف ہے. یہ اقوال کے اندر اختلاف ہے، تو کی بنا پر حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی رحلت فرما گئی. ان کی وفات نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی. تو روایتوں کے مطابق ان کی جو ہے وفات جو ہے رمضان مبارک کے وہاں مہینے میں ہوئی ہے. اور 10 نبوت یعنی کہ 10 نبوی کسے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا اظہار ہونے کے 10 سال کے بعد. تو آپ سمجھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا عمر مبارک اس وقت رہی ہوگی 50 برس کی. اور یہ آپ کو پتا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اللہ کے جب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تھا، تو ہم نے سیرت میں پڑھا گزشتہ نشستوں میں کہ آپ کی عمر مبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کی تھی نا، تو آپ ان سے بڑی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً آپ سے جب نکاح آپ کا ہوا تھا تب آپ کی عمر مبارک 25 برس کی تھی، جبکہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر مبارک ملتی ہے نکاح کے وقت وہ 40 برس کی تھی. تو آپ سمجھیں اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج ہے 50 ایئرس جب آپ کا انتقال ہوا، تو آپ اس میں ایڈ کر لیں، اور 25 ایئرس یعنی کہ 40 + 25 اگر آپ ایڈ کر لیتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ ان کی عمر مبارک تھی جب وہ دنیا سے پردہ فرمائی ہیں تقریباً 65 ایئرس تھی ان کی ایج. ٹھیک ہے، تو اس وقت وہ 65 برس کی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے 50ویں منزل میں تھے. تو امید ہے آپ کو یہ اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک کیا تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی بڑی غیرام خرد نعمت تھی، یعنی کہ اتنی بڑی نعمت تھی. آپ سمجھے، دیکھیں
دنیا بھر کے لوگ، یعنی کہ اس سمے کے لوگ نا، اس وقت کے جو مکے کے مشرکین تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اذیت دیا کرتے تھے، بڑی تکلیف دیا کرتے تھے، بہت ستایا کرتے تھے نا۔ ان کا رویہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے لیے اچھا نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو ایسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سکون اطمینان ملتا، وہ حاصل ہوتا، وہ اپنی زوجہ مطہرہ کے ساتھ ہی محسوس ہوتا نا۔ آپ سمجھیں، ایک انسان، آپ اس کو سمجھنے کے اعتبار سے بتا رہی ہوں، اسپیشلی جو میرڈ ہے وہ اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک انسان تھکا ہارا اپنے گھر آتا ہے لوٹ کر، تو اور اگر وہ پریشان ہوتا ہے تو پھر وہ اپنی وائف سے ڈسکس کرتا ہے، یا وائف پریشان ہوتی ہے اپنے ہسبینڈ سے ڈسکس کرتی ہے۔ تو اللہ نے گویا بیوی کو شوہر کے لیے اور شوہر کو بیوی کے لیے راحت کا سبب بنایا نا، ایک دوسرے کے لیے۔ اور اسپیشلی لیڈیز میں یہ اللہ نے صفت رکھی ہے کہ وہ آدمی جو پریشان ہوتا ہے اس کو اطمینان دے سکتی ہے نا، اس کو تسلی دے سکتی ہے، اس کا سہارا بن سکتی ہے۔ آپ یہ چیز ریئلائز کریں کہ انسان کو دنیا میں، دنیا کی چیزوں میں بتا رہی ہوگی، کوئی بھی چیز اچیو کرنے کے لیے کسی نہ کسی کا سپورٹ ہونا پڑتا ہے، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کسی نہ کسی کے سہارے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ ناٹ مانیٹری بینیفٹس، میں مانیٹری فائنینشیل بینیفٹس یا کسی پیسوں کی اس حوالے سے بات نہیں کر رہی ہوں، میں کہہ رہی ہوں جو ایک ایموشنل اسٹرینتھ سپورٹ ہوتا ہے وہ انسان کے لیے بہت اہم اور ضروری ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کفار و مشرکین اتنا ستایا کرتے تھے تو آپ کو اطمینان اور راحت آپ کی زوجہ مطہرہ کے ساتھ محسوس ہوتی نا، کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی وہ ہیں، اور پھر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہر چیز میں، ہر قدم پہ آپ کے ساتھ رہے ہیں۔ تو یہ گویا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے آپ کے لیے۔ وہ ایک چوتھائی صدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہی، ایک چوتھائی یعنی کہ آپ سمجھے تقریباً 25 برس نا، 25 ایئرس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس کی تھی جب ان کا نکاح ہوا، اور جب وہ دنیا سے پردہ فرمائی ہیں تو ان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج تھی 50 ایئرس، تو یعنی کہ تقریباً 25 ایئرس آف میرڈ لائف انہوں نے گزاری، جس کو ایک چوتھائی کہا گیا ہے۔ تو اگر آپ ایک کوارٹر سمجھیں، 100% لائف کو ڈیوائڈ کیے تو 25%، 25 ایئرس کا جو لائف اسپین ہے وہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں وہ رہی ہیں۔ اور اس دوران رنج و قلق کا وقت آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تڑپ اٹھتی، تو کوئی تکلیف آ جاتی تو وہ بہت زیادہ پریشان، سنگین اور مشکل ترین حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت پہنچاتی۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کیا کہ انسان کو ایموشنل سپورٹ اور اسٹرینتھ کی بھی انتہا ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہسبینڈ کے لیے وہ سپورٹ وائف ہو سکتی ہے، وائف کے لیے وہ سپورٹ ہسبینڈ ہو سکتے ہیں، یا پھر کسی بیٹے کے لیے وہ سپورٹ اس کے ماں باپ ہو سکتے ہیں، یا اس کی بیٹی ہو سکتی ہے، بیٹی کے لیے والدین ہو سکتے ہیں۔ تو بتانا یہ چاہتی ہوں میں یہاں پر کہ گویا ہمیں اپنے گھر والوں سے سپورٹ ملتا ہے، یعنی کہ اطمینان حاصل ہوتا ہے نا، وہ ایک قوت ملتی ہے کہ ہم کوئی بھی چیز، کوئی بھی مشکل آ جائے، پلیز میرے گھر والے میرے ساتھ ہے نا، وہ انسان کے لیے ایک بہت بڑی ایموشنل اسٹرینتھ ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قوت پہنچایا کرتی تھی۔ تبلیغ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتی، اور تلخ ترین جہاد کی سختیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک کار رہتی، اور اپنی جان و مال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی کا ہمساری کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائے۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کسی نے یقین نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا، سب سے پہلے آپ کی دعوت کو قبول کرنے والی اور آپ کی بات پر لبیک کہنے والی آپ کی زوجہ مطہرہ تھی، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت انہوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا۔ تو گویا آپ کو پتا ہوگا، جیسے میں نشستوں میں بھی بہت بار ڈسکس کی ہے کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ایک تاجر تجارت سے ان سے تھی نا کہ وہ مال تجارت کے لیے بھیجا کرتی، تو آپ سمجھے شی واز ون آف دا انٹرپرنرز آف دیٹ ٹائم۔ تو اس وقت کی وہ ایک بہت رئیس گھرانے کی بہت مالدار شخصیت کہلاتی تھی، اور ان کے پاس جتنا بھی مال ہوا کرتا تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا کرتی تاکہ وہ دین کے کام میں اس کو لگائے۔ تو جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہ دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی بھی اولادیں ہیں نا، جیسے کہ آپ کی ساری بیٹیاں اور بیٹے جو تھے، صرف ایک اور بیٹا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا ہے، لیکن وہ بھی بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔ تو وہ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو بڑا ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی آپ سمجھے نسل جو بڑی ہے، وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوکھ سے بچے جو جنے ہیں انہوں نے، اسی سے اللہ نے ان کو ساری اولاد نصیب فرمائی۔ جو 4 بیٹیاں ہیں جن کا نام ملتا ہے رقیہ، زینب، ام کلثوم اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چاروں ان کی صاحبزادیاں شہزادیاں، اور 3 جو بیٹے ملتے ہیں جن کا نام ابو القاسم، ابراہیم اور ایک اور نام ہے میرے ذہن میں ذہن سے نکل گیا، شاید میں اگر غلط نہیں ہوں تو ابراہیم تھا۔ تو یہ 3 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو تھے سارے ہی آپ کو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے ہوئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا سے محبت تھی، ساری اولاد آپ ہی سے تھی۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی محبت رہی ہوگی نا۔ تو صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ تشریف لا رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا یا کوئی مشروب ہے۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیں اور جنت میں موتی کے ایک محل کی بشارت دی جس میں وہ شور و شغاب ہوگا اور دامندگی اور تھکان نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ خدیجہ الکبریٰ تو کام کر رہی تھی، جو سالن یا جو برتن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے پاس تشریف لے جانے کا وقت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جب دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی۔ بشارت کہتے اللہ نے جو ان کو بتایا کہ وہ جنت میں محل میں رہنے والی ہوں، ان کو اللہ نے سلام دی، اور جو بھی اللہ کے دین کے لیے نعمت ہوگا طے کر رکھی ان ساری چیزوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اس حدیث مبارکہ میں۔ تو اگلا ٹاپک جو ہم سٹارٹ کریں گے وہ ہے غم ہی غم، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ مطہرہ جب دنیا سے چل بسی، یعنی کہ پردہ فرما گئی، تو ہم سمجھ سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بظاہر جو دونوں دنیاوی سہارے تھے، ایک تو آپ کے چاچا اور دوسرے آپ کی زوجہ مطہرہ، دونوں ہی دنیا سے پردہ فرما گئی تھی نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں جو ایموشنل اسٹرینتھ والے سپورٹس تھے، جیسے کہ ابو طالب آپ کے سارے لوگوں سے حفاظت کیا کرتے تھے، آپ کے ساتھ ہمیشہ ہوتے، جیسے اس کے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے آپ کے اوپر، لیکن ہمیشہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے، ہمیشہ آپ کی ہر
پریشانی میں، ہر تکلیف میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے ہیں اور آپ کی حفاظت کی ہے ان کفار مشرکین سے۔ اسی طریقے سے آپ کی زوجہ محترمہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی ہمیشہ ہمیشہ آپ کے ساتھ دیا، آپ کا سہارا بنی۔ تو ایک ہی سال میں گیا اللہ کے پاس جب دونوں ہی پیارے ہو گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا غم میں تھے اس سال۔ تو یہ دونوں الگ انگیز حادثے صرف چند دنوں کے دوران پیش آئے تھے، یعنی کہ ابو طالب کا ابو طالب جو آپ کے چاچا تھے ان کا دنیا سے چلے جانا، اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دنیا سے پردہ فرمانا، اس میں زیادہ وقفہ نہیں ہے نا، تو ایک ہی سال میں یہ دونوں پردہ فرمائے ہیں۔ تو جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں غم اور علم کے احساسات مجزن ہو گئے، اور اس کے بعد قوم کی طرف سے بھی مصائب کا پہاڑ توڑا جانے لگا، یعنی کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اب تک وہ رکی ہی اسی لیے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے حفاظت کے لیے ابو طالب ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ کفار و مشرکین کو کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ اٹیک کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ اب جب وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کی بھی شرارت اور تکلیف دینے کا سلسلہ اور بھی بڑھ گیا، تکلیفیں دینے کا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک پہاڑ جیسا یعنی کہ انہوں نے تکلیفوں کا پہاڑ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کر دیا، کیونکہ ابو طالب کی وفات کے بعد ان کی جسارت بڑھ گئی اور وہ کھل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اور تکلیف پہنچانے لگی۔ اس کیفیت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم و علم میں اور اضافہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مایوس ہو کر طائف کی راہ لی کہ ممکن ہے کہ وہاں کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں۔ لیکن وہاں نہ کوئی پناہ دینے والا ملا نہ مددگار، بلکہ الٹے انہوں نے سخت اذیت پہنچائی اور ایسی بدسلوکی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے ویسی بدسلوکی نہیں کی تھی۔ تو اس کا بھی واقعہ آج ہم بہت ممکن ہے کہ آج ہم اس کو دیکھیں گے کہ طائف کا واقعہ کیسے پیش آیا تھا اور کیا کیا ہوا تھا۔ گزشتہ نشست میں بہت بار مختصراً طور پر اس کا ذکر آ چکا ہے، لیکن آج تفصیل سے سیرت کے حوالے سے جو ہم سیرت کے کنٹینیوس چیپٹرز جس طریقے سے سیکوینس میں پڑھ رہے ہیں اس میں اس کی تفصیل جو آئے گی انشاءاللہ ہم اس کو بھی وضاحت سے دیکھیں گے۔ یہاں اس بات کا دورانہ بے محل نہ ہوگا کہ اہل مکہ نے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ظلم و جور کا بازار گرم کر رکھا تھا، اسی طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفاقہ کے خلاف بھی ستمرانی کے سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمدم و ہمراز ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور حبشہ کے ارادے سے دن بتقدیر نکل پڑے، لیکن بلکہ غمت پہنچے تو ابن دگنا سے ملاقات ہو گئی اور وہ اپنی پناہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ واپس لے گئے۔ تو یہ جو مکے کے لوگ تھے، جو تکلیف دینے کا سلسلہ تھا، وہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو نہیں تھا، بلکہ آپ سے رفاقت یعنی آپ سے محبت رکھنے والے آپ کے جانثار جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کے ساتھ بھی ان کا یہی رویہ تھا کہ وہ تکلیف دینے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ آگے رہتے۔ تو اسی طریقے سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہوں نے تکلیف پہنچانے کے ارادے سے بڑا ان کو دشواریاں پیش کی، تو وہ مکے سے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن ایک شخص جس کا نام ابن دگنا حلتا ہے، اس نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی امان دی۔ تو پہلے یہ ہوتا تھا، آپ سیرت میں بہت جگہ دیکھیں گے کہ کسی کی امان لے کر وہ مکے میں تشریف لے آتے، تو امان لینا یہ ہوتا تھا کہ انسان اس شخص کی ذمہ داری لے لے کہ اس کو اگر کوئی تکلیف پہنچائے گا تو میں پہلے سے مجھ سے لڑنا ہوگا،
اس کے بعد کوئی اس تک پہنچ سکتا ہے. تو وہ آپ سمجھے ایک طریقے کا پروٹیکشن ہوتا ہے کہ کوئی اس کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک نہیں کر سکتا unless and until he meets me. تو اس کو مان لینا کہتے ہیں. تو آپ سمجھنے کے اعتبار سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو مان لینا کہتے ہیں. ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب ابو طالب انتقال کر گئے تو قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی اذیت پہنچائی کہ ابو طالب کی زندگی میں کبھی اس طرح کی آرزو بھی نہ کر سکے. تو جب تک وہ زندہ تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی اذیت پہنچانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے. لیکن اب جب ان کا انتقال ہو گیا تھا ابو طالب کا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کا سلسلہ جو انہوں نے جاری کیا تھا وہ اس قدر تکلیفیں انہوں نے پہنچائی اذیت دی ہیں کہ آپ کی زندگی میں ویسی تکلیف یا ویسی اذیت پہنچانے کے بارے میں وہ آرزو بھی نہیں کر سکتے تھے. یہاں تک کہ قریش کے ایک احمق نے سامنے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مٹی ڈال دی. احمق کہتے ہیں ایسے انسان کو جس کے اندر بہت زیادہ حماقت ہوتی ہے، جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے. ایسے ہی ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مٹی ڈال دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں گھر تشریف لے آئے. مٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پڑی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی نے اٹھ کر مٹی دھوئی. وہ دھوتے ہوئے روتی جا رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تسلی دیتے ہوئے فرما رہے تھے کہ بیٹی رو نہیں، اللہ تمہارے ابا کی حفاظت کریں گے. اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے جا رہے تھے کہ قریش نے میرے ساتھ کوئی ایسی بدسلوکی نہ کی جو مجھے ناگوار گزری ہو، یہاں تک کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ دیکھیں گے مزاج ساری سیرت کے حوالے سے. جب ہم سیرت کا حوالہ کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشنس لیول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاف کر دینے والا نیچر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں گے کہ you will fall in love with the qualities of اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہ آپ سمجھیں کہ اتنی تکلیف پہنچانے کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بددعا نہیں کی. اللہ جلانتے وہ بہت ایکسٹریم لیول پہ نہ چلے گئے. بہت 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 آپ طائف کے واقعے میں بھی دیکھیں گے کہ فرشتے تک آ گئے اللہ کے نبی سے دعا کرانے کے لیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بھی ان کے لیے بددعا نہیں کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ سمجھیں کہ صبر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں معاف کرنے کی بھی عادت بہت بہت زیادہ تھی. تو اسی طرح کے پائیدر پر عالم و مصائب کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھ دیا، کیونکہ اس سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے ہی تکلیف دینے والے واقعات پیش آئے ہیں، اسی لیے اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے. یہ سال اسی نام سے تاریخ میں مشہور ہو گیا، عام الحزن. اس کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو شادی ہوئی ہے، جو نکاح ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا ذکر ملتا ہے. تو اسی سال شوال 10 نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بن حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی. یہ ابتدائی دور میں مسلمان ہو گئی تھی اور دوسری ہجرت حبشہ کے موقع پر ہجرت بھی کی تھی. ان کے شوہر کا نام سرکن بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، وہ بھی پرانے مسلم تھے، اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی کی رفاقت میں حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی، لیکن وہ حبشہ ہی میں، اور کہا جاتا ہے کہ مکہ واپس آ کر انتقال کر گئے. تو ان کے جو شوہر تھے جن کا نام ملتا ہے سرکن بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ انتقال کر گئے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شادی کا پیغام دیا اور پھر شادی ہو گئی. یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد پہلی بیوی ہے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی.
चंद बरस बाद उन्होंने अपनी बारी अपनी अपनी बरी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हिबा करके दी। तो इसके बाद आगे सीरत में हवाले से हमें ज़िक्र मिलता जाएगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किन किन हालात में दूसरी ज़ौजा मुतहरात से निकाह हुआ है। इसकी भी तफसील आएगी इंशाअल्लाह। तो इब्तदाई मुसलमानों का सबर व सावत और उसके आसिब व अवामिल। तो अगला चैप्टर हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो यहाँ पहुंचकर गहरी सूझबूझ और मजबूत दिल और दिमाग के का आदमी भी हैरत ज़दा रह जाता है और बड़े बड़े सूझबूझ वाले लोग दम बखुदा होकर पहुंचते हैं कि आखिर वे क्या आसिब व अवामिल थे जिन्होंने मुसलमानों को इस कदर इंतहाई और मौजिज़ाना हद तक साबित कदम रखा। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर में पर्टिकुलरली इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से ये लोग यानी कि स्पेशली जो आप समझे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन थे कि किस तरीके से इतना साबित कदम रहे और किस तरीके से इन्होंने हमेशा हमेशा दीन पर ही कायम रहे वजह इसके कि इनको इतनी तकलीफ़ें आसियतें पहुँचाई गई दुश्वारियाँ पेश आई लेकिन किस तरीके से वो साबित कदम रहे। आखिर मुसलमानों ने किस तरह इन बेहान मज़ालिम पर सब्र किया जिन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दिल लरज़ उठता है और बार बार खटकने और दिल की ताहों से उभरने वाले इस सवाल के पेश नज़र मुनासिब मालूम होता है कि इन असबाब और अवामिल की तरफ एक सरसरी इस्तराह कर दी जाए। देखिए यही हम आगे अब डिस्कस करने लगे हैं इंशाल्लाह कि किस तरीके से ये साबित कदम रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो बनती है इनमें सबसे पहला और अहम सबब अल्लाह की ज़ात वाहिद पर ईमान और उसकी ठीक ठीक मारिफत है। तो आप समझें कि किस तरीके से सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन साबित कदम रहे। हम ये पॉइंट्स डिस्कस करने लगे हैं कि ऐसी क्या क्वालिटीज़ थी जिसकी वजह से ये लोग इतनी तकलीफ़ें पहुँचाए जाने के बाद भी साबित कदम रहे। तो इनमें सबसे पहली और अहम सबब जो है वो क्या मिलता है, वो अल्लाह की ज़ात वाहिद पर ईमान रखना। तो वो इस बात को दिल से समझ भी चुके थे और मान भी चुके थे और उसको अपनी ज़िंदगियों में अमल में भी ला चुके थे कि करने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ही की है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मारिफत उनको नसीब हो गई थी। क्योंकि जब ईमान की बशारत दिलों में जो ग़िज़ा हो जाती है तो वो पहाड़ों से टकरा जाती है और उसका पल्ला भारी रहता है और जो शख्स ऐसे मुकाम ईमान और यकीन कामिल से व्यवहार हो वो दुनिया की मुश्किलात को ख्वाह वो जितनी भी ज़्यादा हों और जैसी भी भारी भरकम ख़तरनाक और सख्त हों अपने ईमान के बिलमुकाबिल उसे कहीं से ज़्यादा अहमियत नहीं देता। जो किसी बंद तोड़ और खिला सिकन सैलाब की भलाई साथ सताना पर जम जाती है। यानी कि यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि इन लोगों का ईमान इतना बुलंद था कि इनके आगे सब कोई भी तकलीफ आती तो उसकी कोई अहमियत ही नहीं होती कि उनको पता था कि इस पर अगर हम सब्र कर लेंगे तो गोया इस पर हमें जन्नत के वादे हैं ना, तो उनके आंखों के सामने उनको जन्नत दिखाई देती थी और वो जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो नेमतों के बारे में जिहाद में जाने और तकलीफ़ों पर सब्र करने का जो अल्लाह के नबी हमेशा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इस बारे में सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन को बताया करते थे। तो आप समझें कि उन लोगों के दिल में दिमाग में बस एक ही ख्वाहिश थी कि किसी न किसी तरीके से हम दीन के रास्ते में शहीद हो जाएं, किसी न किसी तरीके से हम दीन के काम में आ जाएं, किसी न किसी तरीके से हमारी बिगड़ी बन जाए, यानी कि अल्लाह के पास कबूल हो जाना
اور جنت میں جانے والے بن جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ ان کے ذہنوں میں رہتا۔ تو اس کے لیے اگر کوئی تکلیفیں انہیں پیش آ بھی جاتی تو وہ ان پر صبر کر لیتے، چاہے دنیا کو دیکھنے والوں کو بظاہر وہ اتنی تکلیف دے، اتنی شدید اور اتنی مشکل ترین چیزیں لگے جن پر صبر کرنا بھی ہمارے لیے گوارا نہ ہو، لیکن ہم سوچ کر بھی کانپ اٹھتے ہیں، لیکن ایسی چیزوں پر بھی انہوں نے صبر کیا اور ایسی چیزوں کو بھی انہوں نے بڑے ہی آپ سمجھیں بہت کریجسلی انہوں نے اس کو ایکسیپٹ بھی کیا ہے دل سے، اور اس کو ان لوگوں نے سہا بھی ہے۔ اس لیے مومن اپنے ایمان کی حلاوت، یقین کی تازگی اور اعتقاد کی وجاہت کے سامنے ان مشکلات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ تو جو مومن ہوتے ہیں جن کو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ فرمایا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نا اللہ ہی ایمان والوں کے لیے کافی ہے، نا اللہ ہی سے ہر کام بنتا ہے۔ تو اللہ ہی فعل میں اللہ ہی کے سبب ہر کام ہوتا ہے، اس کا یقین ہمارے دلوں میں جو بیٹھ جائے گا تو پھر کوئی بھی مشکلات کی انسان کو پرواہ نہیں ہوتی۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو جھاگ ہے وہ تو بیکار ہو کر اڑ جاتا ہے، اور جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے وہ زمین میں برقرار رہتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ایمان جو ہے انسان کو ہمیشہ ہمیشہ نفع دینے والی چیز ہے، یعنی کہ دل میں جس کے ایمان ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کو راضی کرنے والی ہی اعمال کر رہا ہوتا ہے۔ تو جس طریقے سے جھاگ جو ہوتا ہے وہ تو بہہ جاتا ہے نا، جھاگ جو اوپر آتا ہے پانی کے اوپر، آپ جانتے فوم جو ہوتا ہے، لیکن جو مٹی میں سما جاتا ہے، جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہوتی ہے، وہ ہمیشہ مٹی میں برقرار رہتی ہے۔ تو آپ سمجھیں منرلس، یہ وہ جو ساری چیزیں ایکسٹریکٹ کی جاتی ہیں وہ زمین کی سطح سے ہی ایکسٹریکٹ کی جاتی ہے نا، ناٹ فرام دا ٹاپ، اور مطلب جو سمندر کا پانی ہے اس کے اندر جو جھاگ آتا ہے اس سے نہیں، اس میں یہ منرلس نہیں پائے جاتے، زمین کے اندر یہ منرلس پائے جاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت ایکسپلین کیا ہے کہ اسی طریقے سے جس بندے کے دل میں ایمان ہوگا وہ نفع دینے والی چیز ہوگی۔ پھر اسی کے سبب سے ایسے اسباب وجود میں آتے ہیں جو اس صبر و ثبات کو قوت بخشتے ہیں۔ مثلاً جو سیکنڈ اہم پوائنٹ ہے ہم اس کو ڈسکس کرنے لگے ہیں، پرکشش قیادت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امت اسلامی ہی نہیں بلکہ ساری انسانیت کے سب سے بلند پایا قائد و رہنما تھے، ایسے جسمانی جمال، نفسانی کمال، کریمانہ اخلاق، بعظمت کردار اور شریفانہ عادت اور اعمال سے بہروار تھے کہ دل خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کھینچے جاتے تھے، اور تابعین خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم طبیعتاً خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور ہوتے تھے۔ تو آپ سمجھیں جیسے جیسے ہم سیرت کا مطالعہ کر رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ساری کوالٹیز ہم اب تک بھی ڈسکس کرتے آئے ہیں، جیسے کہ صادق اور امین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی لوگ سب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی لوگ سچا اور ٹرسٹ وردی، یعنی کہ ٹروتھ فل اینڈ ٹرسٹ وردی سمجھتے تھے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنرosity کا بھی یہ عالم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی چیز آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمیشہ جو مسکین غربا ہوتے ان میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز ویری جنرس دینے کے معاملے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کوالٹی آپ دیکھیں گے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں انتہا صبر کیا کرتے تھے ان کی تکلیفوں پر، اور حد الارج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف بھی کر دیا کرتے تھے۔ تو ایک انسان جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹیز دیکھتا ہے تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود بخود صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو محبت ہو جاتی، کیونکہ جن کمالات پر لوگ جان چھڑکتے ہیں ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بھرپور حصہ ملا تھا کہ اتنا کسی اور انسان کو دیا ہی نہیں گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرف و عظمت اور فضل و کمال کی سب سے بلند چوٹی پر جلوہ فغان تھے۔ عفت و ایمان، صدق و صفا اور جملہ امور خیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ امتیازی مقام تھا کہ رفقا تو رفقا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یکتئی انفرادت پر کبھی شک نہ گزرا۔ تو آپ کو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیا کرتے تھے، لیکن اگر ان کو اپنا مال کسی کے پاس حفاظت سے رکھانا ہوتا تو پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہی آتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رکھایا کرتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے امانت دار، دیانت دار، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے سچے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکل گئی دشمنوں کو بھی یقین ہو گیا کہ وہ سچی ہے اور وہ ہو کر رہے گی۔ واقعات اس کی شہادت دیتے ہیں۔ ایک بار قریش کے ایسے 3 آدمی اکٹھا ہوئے جن میں سے ہر ایک نے اپنے بقیہ 2 ساتھیوں سے چھپ چھپا کر تنی تنہا قرآن مجید سنا تھا۔ تو 3 لوگوں کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے کہ قریش کے 3 لوگ تھے جو تنی تنہا، یعنی کسی کو شریک نہیں کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن مجید پڑھا کرتے تھے اس کو سنا کرتے تھے، لیکن بعد میں ہر ایک کا راز دوسرے پر فاش ہو گیا تھا، یعنی کہ یہ تینوں علیحدہ علیحدہ سنا کرتے تھے کسی کو بھی نہ بتائے، لیکن ہوا یہ کہ ان تینوں کو ایک دوسرے کے بارے میں پتہ چل گیا۔ انہی تینوں میں سے ایک ابو جہل بھی تھا۔ ابو جہل جو آپ دین اسلام کا سب سے بڑا دشمن آپ سمجھ سکتے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیفیں اس نے پہنچائی ہیں، اور اس کا ذکر جب بھی آتا ہے سارے ہی آپ سمجھیں جو سب سے بڑے مخالف تھے ان میں اس کا ذکر آتا ہے۔ تو تینوں اکٹھا ہوئے تو ایک نے ابو جہل سے دریافت کیا کہ بتاؤ تم نے جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اس کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا میں نے کیا سنا ہے، بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے اور بنو عبد مناف نے شرف و عظمت میں ایک دوسرے کا مقابلہ کیا، انہوں نے غربا اور مساکین کو کھلایا تو ہم نے بھی کھلایا، انہوں نے داد و داش میں سواریاں عطا کی تو ہم نے بھی عطا کی، انہوں نے لوگوں کو عطیات سے نوازا تو ہم نے بھی ایسا کیا، یہاں تک کہ جب ہم اور وہ گھٹنوں ایک دوسرے سے ہم پناہ ہو گئے اور ہماری اور ان کی حیثیت ریس کے 2 مد مقابل گھوڑوں کی ہو گئی، تو اب بنو عبد مناف کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے، بھلا بتائیں ہم اسے کب پا سکتے ہیں، خدا کی قسم ہم اس شخص پر کبھی ایمان نہیں لائیں گے اور اس کی ہرگز تصدیق نہ کریں گے۔ تو آپ سمجھیں یہ جو لوگ تھے یہ الگ الگ قبیلوں کے تھے جو سن رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے کمپیئر کر کے یہ ساری چیزیں بتائی کہ جس طریقے سے ان کے قبیلے والے لوگوں کی مدد کرتے ہیں یا غریبوں کو مسکینوں کو کھلاتے ہیں، یہ ساری ہی چیزیں ہم بھی کرتے ہیں، اور اب عبد مناف میں سے ایک شخص اٹھ کر یہ کہتا ہے کہ ہمارے اندر ایک نبی آئے ہیں جو دین کی باتیں بتاتے ہیں، تو ہم اس چیز میں ان کے کمپیریزن میں کیسے آ سکتے ہیں نا، تو اس واسطے ہم
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی کوئی بھی بات پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہاں پر ملتا ہے کہ چنانچہ ابو جہل کہا کرتا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہیں جھوٹا نہیں کہتے، لیکن تم جو کچھ لے کر آئے ہو اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ واضح طور پر فرما دیا کہ یہ لوگ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ جھٹلا کس چیز کو رہے ہیں؟ اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ نے جو بھی چیزیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہا کرتے تھے نا، جب تک کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں کہا کرتے تھے۔ تو جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اللہ ہی کی طرف سے ہر چیز کہا گئی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرما دیا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جھٹلا رہے ہیں بلکہ گویا یہ اللہ کی آیتوں کے منکر ہیں، یعنی کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو اس واقعے کی تفصیل گزر چکی ہے کہ ایک جوز کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بار لعن طعن کی اور تیسری دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے قریش کی جماعت، میں تمہارے پاس ذبح کا حکم لے کر آیا ہوں۔ تو یہ بات ان پر اس طرح اثر کر گئی کہ جو شخص عداوتوں میں سب سے بڑھ کر تھا وہ بھی بہتر سے بہتر جملہ پا سکتا تھا، اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی راضی کرنے کی کوشش میں لگ گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے بڑی تکلیفیں دی تھی، اس واقعے کا ذکر پہلے آ چکا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اطراف جب طواف کر رہے تھے تو یہ کفار مشرکین جو دار میں حتیم میں بیٹھ کر چرچے کیا کرتے، گفتگو کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لعن طعن کیا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف مکمل کر ان سے یہ فرمایا تھا نا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے ذبح کا حکم لے کر آئے، یعنی کہ تم سارے کفار و مشرکین کو اسلام کے ہاتھوں مرنا ہے نا، تو گویا ان پر یہ بات اتنی سخت گزری کہ جو لوگ دعوتوں میں سب سے آگے ہوا کرتے تھے انہوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھے سے گفتگو کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح کی بھی تفصیل گزر چکی ہے کہ جب حالت سجدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجڑی ڈالی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھانے کے بعد اس حرکت کے کرنے والوں پر بددعا کی کہ ان کی ہنسی ہوا ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجڑی ڈال دی تھی نا انہوں نے، اونٹ کی اوجڑی، اس کا بھی ذکر ہم پچھلی نشستوں میں کر چکے ہیں۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے بددعا کی تھی اور ان کے اندر غم و قلق کی لہر دوڑ گئی، انہیں یقین ہو گیا کہ اب ہم بچ نہیں سکتے۔ یہ واقعہ بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کے بیٹے عتبہ پر بددعا کی تو اسے یقین ہو گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کی زد سے بچ نہیں سکتا، چنانچہ اس نے ملک شام کے سفر میں شیر کو دیکھتے ہی کہا واللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں رہتے ہوئے مجھے قتل کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حرکتوں پر اسے بددعا دی تھی نا عتیبہ کو، تو اسے جب اس نے شیر کو دیکھا تو اسے پتا چل گیا کہ یہ مجھے پر حملہ کرنے آئے ہیں۔ اسے سارے قبیلے والے بہت بچانے کے لیے آگے رہے، لیکن اس نے حملہ کس پر کیا؟ صرف اور صرف اسی شخص پر، اور وہ وہی مر گیا نا۔ تو اس نے یہ کہا کہ واللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں رہتے ہوئے مجھے قتل کر دیا، یعنی کہ یہ لوگ اتنے جھٹلانے والے تھے۔ آپ سمجھیں کہ یہ ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی چیز کو جادو سے کمپیئر کیا گیا، جادو کہتے تھے۔ اگر ان کو کوئی بات
سچی بھی دکھتی اور وہ کر بھی دیتے تو پھر وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو کھلا کھلا جادو ہے. تو یہ ان کی عادت تھی کہ وہ ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا کرتے تھے. ابی بن خلف کا واقعہ ہے کہ وہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی دھمکیاں دیا کرتا تھا. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا کہ تم نہیں بلکہ میں تمہیں قتل کروں گا انشاءاللہ. اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے روز ابی کی گردن پر نیزہ مارا تو اگرچہ اس سے معمولی خراش آئی تھی لیکن ابی برابر یہی کہے جا رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مکہ میں کہا تھا کہ میں تمہیں قتل کروں گا، اس لیے اگر وہ مجھ پر تھوک ہی دیتا تو بھی میری جان نکل جاتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے موقع پر اس کی گردن پر نیزہ مارا تھا تو اس کی وجہ سے آپ سمجھیں اسی کے سبب وہ مرا ہے. تو وہ جنگ کے بعد بچ بھی گیا تو اس نے یہی کہتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا کہ تم میرے ہاتھوں قتل ہوئے تو اب میں اسی میں مر جاؤں گا، اور وہ ایسے ہی مر گیا. اسی طرح ایک بار حضرت سعد بن معاذ نے مکے میں امیہ بن خلف سے کہہ دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مسلمان تمہیں قتل کریں گے. تو اس سے امیہ پر سخت گھبراہٹ طاری ہو گئی جو مسلسل قائم رہی. چنانچہ اس نے عہد کر لیا کہ وہ مکے سے باہر ہی نہیں نکلے گا، اور جب جنگ بدر کے موقع پر ابو جہل کے اصرار سے مجبور ہو کر نکلنا پڑا تو اس نے مکے کا سب سے تیز رو اونٹ خریدا تاکہ خطرے کی علامت ظاہر ہوتے ہی چمپٹ ہو جائے. یعنی کہ اسے یہ بھروسہ تھا نا کہ اگر وہ وہاں جائے گا تو وہ مر جائے گا. وہ جانا ہی نہیں چاہتا تھا لیکن ابو جہل کے اصرار پر ابو جہل نے اتنا مجبور کیا جانے کے لیے راضی ہو گیا. لیکن اسے پتا تھا کہ یہ میرا آخری وقت ہو سکتا ہے تو اس نے کیا کیا، سب سے اچھی اونٹنی لی تاکہ اگر کوئی خطرہ یا مشکل نظر آئے تو وہ دوڑ کر واپس آ جائے. ادھر جنگ میں جانے پر آمدہ دیکھ کر اس کی بیوی نے بھی ٹوکا کہ ابو سفیان آپ کے یثربی بھائی نے جو کچھ کہا تھا آپ اسے بھول گئے. ابو سفیان نے جواب میں کہا نہیں، بلکہ میں خدا کی قسم ان کے ساتھ تھوڑی ہی دور جاؤں گا. تو اس نے کہا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ، یہ جو ابو جہل اور یہ ہے، ان کے ساتھ تھوڑی ہی دور جاؤں گا اور پھر میں لوٹ کر واپس آ جاؤں گا، میں ان کے ساتھ وہاں تک نہیں جاؤں. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمنوں کا حال تھا. باقی رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رفقا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے لیے دل و جان تھے. ان کے دل کی گہرائیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حب صداقت کے جذبات اس طرح ابلتے تھے جیسے نصیب کی طرف پانی بہتا ہے، اور جان و دل اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھینچے جاتے ہیں جیسے لوہا مقناطیس کی طرف کھینچا جاتا ہے. تو اس کے صورت میں انہوں نے اشعار لکھے ہیں کہ اور آپ کا وجود ہر دل کے لیے مقناطیس، آپ کی صورت ہر جسم کا اولا تھی. یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت اتنی عمدہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح مقناطیس یعنی کہ میگنیٹ کی طرف سارے لوگ، مطلب میٹل اگر ہوتا ہے تو اٹریکٹ ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین بھی اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. اس محبت و فداکاری اور جانثاری اور جانسپاری کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہ گوارا نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخون میں خراش تک آ جائے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں کانٹا بھی چبھ جائے.
خواہ کہ اس کے لیے ان کی گردن ہی کیوں نہ کاٹ دی جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سارے ہی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جان نثار تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، نا کانٹا بھی تو چبھنے پائے۔ ایک روز ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بری طرح کچل دیا گیا اور انہیں سخت ماری ماری کی گئی۔ عتیبہ بن ربیعہ ان کے قریب آ کر انہیں 2 پیوان لگاتے ہوئے جوتوں سے مارنے لگا، چہرے کو خصوصیت سے نشانہ بنایا، پھر پیٹ پر چاڑ لگائی۔ کیفیت یہ تھی کہ چہرے اور ناک کے پھٹ جانے کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پھر ان کے قبیلے بنو تیم کے لوگ انہیں ایک کپڑے میں لپیٹ کر لے گئے۔ انہیں یقین تھا کہ اب یہ زندہ نہ بچیں گے، لیکن دن کے ختم کے قریب ان کی زبان کھل گئے، اور زبان کھلی تو بولے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے۔ اس پر بنو تیم نے انہیں سست کہا، ملامت کی، اور ان کی ماں ام الخیر سے یہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے کہ انہیں کچھ کھلا پلا دینا۔ جب وہ تنہا رہ گئے تو انہوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھانے پینے کے لیے اصرار کیا، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی کہتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا۔ آخر کار ام الخیر نے کہا کہ مجھے تمہارے ساتھی کا حال معلوم نہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ام جمیل بن خطاب کے پاس جاؤ اور اس سے دریافت کرو۔ تو آپ دیکھیں کہ اتنا آپ کو مارا گیا کہ آپ کے ناک سے منہ سے خون بہہ رہا، اور لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب یہ زندہ نہیں بچیں گے، اور ان کو چادر میں لپیٹ کر وہ گھر لے آئے ان کے قبیلے کے کچھ لوگوں نے، جب وہ ہوش میں بھی نہیں تھے۔ اور جب ان کو ہوش آیا تو وہ سب سے پہلی چیز انہوں نے دریافت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور جب ان کو کھانے کے لیے بھی کہا گیا تو وہ اصرار کیا، تب بھی انہوں نے کھانے سے انکار کیا، یہ جاننے سے پہلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ تو وہ ام جمیل کے پاس گئیں اور بولی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم سے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کر رہی ہیں۔ ام جمیل نے کہا کہ میں نہ ابوبکر کو جانتی ہوں نہ محمد بن عبداللہ کو، البتہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ تمہارے صاحبزادے کے پاس چل سکتی ہوں۔ تو ام الخیر نے کہا بہتر ہے۔ اس کے بعد ام جمیل ان کے ہمراہ آئیں، دیکھا تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی خستہ حال پڑے تھے۔ پھر قریب ہوئی تو چیخ پڑی اور کہنے لگی، جس قوم نے آپ کی یہ درگت بنائی ہے وہ یقیناً بدخماش اور کافر قوم ہے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ آپ کا بدلہ ان سے لے کر رہے گا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، یہ آپ کی ماں سن رہی ہیں۔ کہا، کوئی بات نہیں، بولیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سالم ہیں۔ پوچھا، کہاں ہیں؟ کہا، ابن ارقم کے گھر میں ہیں۔ تو جیسے ہم نے پہلے گزشتہ نشستوں میں دیکھا ہے، ابن ارقم جو ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی میٹنگ پلیس تھی۔ تو جو دار ارقم جس کو کہا جاتا ہے نا، ہم نے گزشتہ نشستوں میں دیکھا، تو یہ جو ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کے گھر میں سارے لوگ جمع ہوا کرتے تھے، اور وہی ایک آپ سمجھیں کہ گیدرنگ کی پلیس بن گئی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہیں پر تھے ابن ارقم، دار ارقم۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھا تو پھر اللہ کے لیے مجھ پر عہد ہے کہ میں نہ کوئی کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو جاؤں۔ اس کے بعد ام الخیر اور ام جمیل رکی رہیں۔ جب آمد و رفت بند ہو گئی اور سناٹا چھا گیا تو یہ دونوں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر نکلی۔ وہ ان پر ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور اس طرح انہوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیا۔ محبت اور جان سے باری کے کچھ اور بھی نڈر واقعات
ہم اپنی اس کتاب میں موقع بموقع نقل کرتے رہیں گے، خصوصاً جنگ احد کے واقعات اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کے واقعات کے ضمن۔ تو آگے اور بھی بہت تفصیل آئے گی جہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے کیسی جانثاری کا پیش کیے اور ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیشہ اپنی جان نثار کرنے کے لیے آگے رہے، یعنی کہ وہ ہمیشہ چاہتے کہ کوئی تکلیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانے کے لیے آئے تو اس تکلیف کو ہم لے لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی کانٹا نہ چبھے، کوئی تکلیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ہو، یہ ان کا ہمیشہ ارادہ رہتا۔ تیسری اہم چیز جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے احساس ذمہ داری۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جانتے تھے کہ یہ مشتخاق جسے انسان کھا جاتے ہیں اس پر کتنی بھاری بھرکم اور زبردست ذمہ داری ہے، اور یہ ان کی ذمہ داریوں سے کسی صورت میں گریز اور پہلو تہی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس گریز کو جو نتائج ہوں گے وہ موجودہ ظلم و ستم سے زیادہ خوفناک اور ہلاکت افرین ہوں گے، اور اس گریز کے بعد خود ان کو اور ساری انسانیت کو جو خسرہ لقا ہوگا وہ اس قدر شدید ہوگا کہ اس ذمہ داری کے نتیجے میں پیش آنے والی مشکلات اس خسارے کے مقابل کوئی حیثیت نہیں رکھیں گی۔ تو آپ سمجھیں کہ یہاں پر ہم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اندر یہ ذمہ داری والی جو فیلنگ، ریسپانسبلٹی والی جو فیلنگ ہوتی ہے وہ بے انتہا تھی، کہ انہوں نے یہ بات سمجھ لی تھی کہ جو دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے ہیں یہ دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے، اور اس پر عمل کر کے دوسروں کو کے لیے اگزامپل بننے کی بھی ذمہ داری ہماری ہے نا۔ تو وہ اپنی زندگیوں کو اس طریقے سے گزارتے کہ اٹ وڈ ریفلیکٹ دا لائف آف نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنی زندگیوں کو ایسے گزارتے کہ ان کی زندگیوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جھلکتی نا، اس طریقے سے وہ زندگی گزارتے، اور اپنی زندگی کے مقصد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کا جو مقصد تھا اسی کو اپنی زندگی کا بھی انہوں نے مقصد بنایا، اسی وجہ سے آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کیونکہ انڈیا میں ہم انڈیا سے بلانگ کرتے ہیں، تو وہاں پر اس زمانے میں کہا جاتا ہے کہ ہند میں تو بت پرستی کا عالم تھا نا، تو آپ سمجھیں کہ کس طرح دین اسلام ہماری کنٹری میں آیا ہوگا نا، پھر کس طریقے سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین الگ آپ انشاءاللہ جب آئے گا حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبات یاد تھا، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ جو مطلب جس ڈائریکشن میں ان کا گھوڑا پوائنٹ کر رہا تھا وہ بس اس ڈائریکشن میں چلے گئے اور پھر وہ لوٹے نہیں۔ ان کے اندر یہ ریسپانسبلٹی والی فیلنگ تھی کہ اب ہم اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے ذمہ دار ہیں، تو یہ کوالٹی ان کے اندر تھی کہ they used to feel responsible and accountable for their actions۔ ان کے اندر یہ بہت بڑی صفت تھی۔ چلیں انشاءاللہ آج ہم ہماری گفتگو کو یہیں پر مکمل کرتے ہیں، یا پھر ایک اور پوائنٹ ڈسکس کر لیتے، چلیں 2 منٹ میں ہو جائے گا یہ تو لیٹس ڈسکس دا نیکسٹ سیشن۔ چلیں پھر کنٹینیوٹی مس ہو جائے گی، کافی بڑا ہی ہے پوائنٹ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ امید ہے کہ جو کہا گیا جو سنا گیا امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج ہم نے جو چیپٹر اسٹارٹ کیا ہے وہ ہم نے سب سے پہلے تو میں سمرائز کرتے چلوں، آج ہم نے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دنیا سے پردہ فرمانے کا واقعہ دیکھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بشارتیں دی ہیں اس کا ذکر ہم نے کیا۔ اس کے بعد ہم نے یہ چیپٹر اسٹارٹ کیا ہے جس میں ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ایسے تکلیف دینے والے حالات میں کیسے ثابت قدم رہے۔
تو ہم نے سب سے پہلے سب سے اہم چیز جو ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں لانی چاہیے، وہ ہم نے فرسٹ پوائنٹ ڈسکس کیا تھا کہ ایمان جو ہے، ایمان کی وجہ سے وہ ثابت قدم ہے نا کہ توکل اللہ، کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے، اس کا یقین ان کے دلوں میں تھا۔ تو جب بندے کے دل میں اللہ کی ذات پر یقین کامل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے ساری چیزوں کو سہنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو امید ہے کہ آج کے نشست میں جو ہم نے ڈسکس کیا ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگلی نشست اگلی سیٹرڈے ہوگی، لیکن آپ کے ٹائم زون میں پرابلی تراویح کا ٹائم ہو گیا انڈین ٹائم اسٹینڈرڈ سے، تو میں آپ سبھی سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ریکارڈنگ کو گو تھرو کریں، کیونکہ میں یہ سلسلے کو روکنا نہیں چاہ رہی ہوں۔ تو انشاءاللہ میں یہاں کی انڈین ٹائم اسٹینڈرڈ جو ایسٹرن ٹائم اسٹینڈرڈ ہے اس کے حساب سے جو ہماری ریگولر ٹائمنگ ہوتی ہے، انشاءاللہ اسی ٹائم پر میں لیکچر لوں گی اور پھر انشاءاللہ اس کو اپلوڈ کر دوں گی تاکہ ریکارڈنگ کے ذریعے سے آپ کور اپ کر لیں اس کے آگے کا۔ اور آپ کیونکہ انڈیا میں تراویح کا ٹائم ہوگا اٹینڈ نہیں کر سکیں گے، تو میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ سلسلے کو نہ روکیں، آپ ریکارڈنگ سے اس کو کور کر لیں تاکہ پھر ہم ہمارے نشست کو اسی طریقے سے جاری رکھیں۔ انشاءاللہ ہماری اگلی نشست کل عقیدے کے حوالے سے ہوگی، سیم ٹائم انشاءاللہ، آپ اس میں بھی جڑنے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، ہر اس جڑنے کو، اس پڑھنے کو ہم سب کے لیے مغفرت کا سبب بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمدللہ رب العالمین۔